وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس قرآن میں موجود ہیں۔ ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے، نورانیتوں سے مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا تعالیٰ جس طرح اس نے یہ چند روزے گزار دیے، باقی جو روزے ہیں انہیں بھی امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کا پہلا سورہ سورۃ الحمد ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے آغاز میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اسی بات کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی نے بھی لکھا اور امام نسائی نے لکھا، ترمذی نے لکھا، دارمی نے لکھا اور حاکم نے المستدرک میں لکھا اور اس کو صحیح کہا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی جلالت علمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأہم لامتی، ابی ابن کعب میری امت میں سب سے بہتر قاری قرآن ہے۔ اور انہی کے بارے میں ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن جیسے اترا ہے ویسے اگر کوئی پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے تو ابی بن کعب سے سیکھے۔ چار صحابی کے بارے میں فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، ابی بن کعب بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں اور ایک اور صحابی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو انہی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور قاری قرآن ہیں، قاری قرآن۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تراویح کی نماز ہوتی تھی، لیکن انفرادی طور پر ہوتی تھی، لوگ الگ الگ نماز پڑھتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن دیکھا، جب آپ مسجد میں آئے تو آپ نے ملاحظہ کیا لوگ انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ نمازوں میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھ کر اچھا لگا، لیکن آپ نے چاہا کہ اگر یہ سب ایک امام کے پیچھے ایک ہی طرح سے نماز پڑھے تو کیا ہی خوب ہے، اس لیے کہ اجتماعیت تو پسندیدہ عمل ہے نا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ انفرادی تراویح کی نماز نہ پڑھیں بلکہ بعد جماعت تراویح کی نماز پڑھیں۔ تو اب جماعت کے لیے تو آپ نے حکم دے دیا، اب وہاں بڑے بڑے قاری قرآن ہیں، سارے جلیل القدر صحابی ہیں وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے قاری قرآن موجود ہیں۔ شروعات اسلام کی بات ہے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت ہے، دور خلافت ہے۔ تو اب اتنے بڑے بڑے قاری قرآن ہیں، با جماعت نماز کا آپ نے حکم تو دے دیا، اب امامت کون کرے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک طائرانہ نظر ڈالی اور فرمایا ابی بن کعب کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے
آپ نے فرمایا تراویح کی امامت ابی بن کعب کریں گے۔ عرض کیا امیر المؤمنین اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے بارے میں فرمایا یہ میری امت میں سب سے بہترین قاری قرآن ہے۔ تو جو سب سے بہترین قاری قرآن ہیں انہی کو یہ شرف ملنا چاہیے کہ وہ تراویح کی امامت کروائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تک تراویح کی جماعت ہوتی رہی مسجد نبوی میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تراویح کی جماعت میں امامت فرماتے رہے۔ سارے صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ انہی کے بارے میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آپ نے انہیں پکارا یا ابی، اے ابی ابن کعب، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز میں تو اگر جواب دے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی نا۔ اگر کوئی نماز میں آئے اور سلام کرے اور آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں گفتگو ہیں، مانن گفتگو میں شمار ہوتی ہیں، اور نماز میں گفتگو نہیں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، وہ یصلی، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں آئے۔ فالتفت ابی فلم یجبہ، پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دوبارہ آپ نے پکارا، پھر بھی آپ نے جواب نہ دیا۔ وصلی ابی فخفف، پھر آپ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی۔ ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، پھر جلدی جلدی نماز مکمل کی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے طلب فرمایا۔ فقال رسول اللہ وعلیک السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام دیا، اور پھر آپ نے ان سے پوچھا ما منعک ان تجبنی اذ دعوتک، جب میں نے تمہیں بلایا پہلی بار تم کیوں نہ آئے؟ فقال یا رسول اللہ انی کنت فی الصلاۃ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی آواز کانوں تک آئی تھی لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلم تجد فیما اوحى اللہ الی، اے ابی بن کعب تم تو بہترین قاری قرآن ہو، مجھ پر جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کیا تم اس آیت سے غافل ہو گئے؟ وہ آیت تمہارے ذہن میں نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سی آیت؟ فرمائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو تمہیں چاہیے تھا لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشیں، لہذا تمہیں چاہیے تھا کہ بھلے تم نماز میں ہو، جیسے ہی میں نے تمہیں طلب کیا فوراً تمہیں چاہیے تو تم حاضر ہو جاتے۔ عرض کرنے لگے قال بلا یا رسول اللہ ولا اعود انشاءاللہ، یا رسول اللہ اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ جیسے ہی آپ طلب فرمائیں گے میں اگر نماز میں بھی رہوں نماز توڑ کے فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ قال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے طلب فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، اے ابی بن کعب میں تمہیں وہ سورت نہ بتاؤں جس کی مثل نہ تورات میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ انجیل میں اتری، اور اس کی مثل کی صورت خود قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، وہ ایسی بے مثال صورت ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ قال نعم یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ ضرور کرم فرمائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہاں تو دوسری روایت ہے، ایک دوسری روایت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ساتھ چلو، آگے دروازے تک پہنچتے پہنچتے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر چلے، اور بھی گفتگو ہو رہی تھی، اب دروازہ بالکل قریب آ گیا اور صحابی رسول کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا کہ کہیں دروازے سے پار چلا گیا اور رسول اللہ بھول گئے تو ایک بڑی نعمت، ایک بڑی خبر مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ تو جیسے دروازے کے قریب پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا دروازے تک پہنچتے پہنچتے بتا دوں گا، وہ صورت جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوسری روایت میں ہے لیکن ایک ہی جیسی ہے، تو آپ نے فرمایا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، اے ابی ابن کعب تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ فقرا بام القرآن، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں ام القرآن پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یہی وہ صورت ہے کہ اس کی بے مثال صورت ہے کہ اس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہی سورۃ الفاتحہ سبع مثانی ہے۔ السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، اور یہ سبع مثانی اور یہ قرآن مجید ہی ہے جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ تو اس حدیث میں جو مختلف محدثین نے روایت کی، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، دیگر اور صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث روایت ہے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا اور وہ نماز میں تھے، حاضر نہ ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے نہ آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، آپ نے فرمایا تم نے قرآن مجید کی آیت نہ سنی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، لہذا تمہیں چاہیے تھا کہ تم نماز توڑ کر آ جاتے۔ اس سے ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور شان و عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور رسول اللہ اسے طلب فرمائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ نماز توڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے، اس لیے کہ اس حدیث میں بالکل صراحتاً ہے۔ اور ابی ابن کعب نے فرمایا کہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی اب دوبارہ آپ نے طلب فرمایا میں نماز توڑ کر چلا جاؤں گا۔ ملا علی قاری علیہ رحمت باری اور دیگر محدثین نے پھر یہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے سے نماز توڑ کر چلا جائے یا تو وہ جب آئے گا تو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا یا جہاں سے اس نے نماز توڑی ہے وہیں سے نماز پڑھے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ نئے سرے سے نماز نہیں پڑھے گا، جہاں سے اس نے نماز توڑی دوبارہ وہیں سے نماز پڑھے گا۔ حالانکہ دیکھیے نماز میں اگر قبلے سے رخ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے پہلے بتایا کسی سے بات چیت کر لی نماز ٹوٹ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلب فرمایا، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، 4 رکعت نماز تھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور قبلے سے پیٹھ پھیر دیا، آپ سے گفتگو کی، رسول اللہ نے فرمایا بازار سے فلاں چیز لے آؤ، وہ بازار گئے، وہاں سے سامان لے کر آ گئے، جب رسول اللہ کی پوری خدمت پوری ہو گئی دوبارہ مسجد میں آئے اور 2 رکعت اور پڑھ لی تو ان کی 4 رکعت ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں قبلے سے پھرنا بھی ہے، گفتگو کرنا بھی ہے، اور ارکان نماز میں تاخیر بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی نماز ٹوٹی نہیں۔ اس کی وجہ علماء نے بیان کیا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی قرآن کی طرح ہے، اور نماز میں بندہ قبلے
کی طرف ہوتا ہے. اگر رسول اللہ بلائیں تو بندہ قبلے سے پھرے گا تو کہاں پھرے گا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اگر وہ قبلے سے منہ پھیرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی. تو جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کعبے کی طرف رخ کرے گا اس کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ تو فرمائے اسی وجہ سے بالخصوص اسی حدیث کے تحت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمہ اللہ نے بھی اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن کسی دوسرے کے لیے یہ حکم نہیں ہے. دوسرے کے لیے ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اگر نفل نماز ہے تو اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے، یہ فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا میں اگر نماز میں رہوں اور میری والدہ مجھے بلائیں تو میں نماز توڑ کے چلا جاؤں گا. اسی حدیث کے تحت مزید اور بھی احادیث ہیں جس میں یہ صراحتاً موجود ہے کہ نفل نماز پڑھتے ہوئے والدین میں سے کوئی بلائے تو اولاد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز وہیں روک دے اور والدین کی طرف جائے. لیکن جب وہاں وہ نماز روکے گا دوبارہ آئے گا تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا. وہ ویسا نہیں ہے کہ وہیں سے نماز پڑھے گا. لیکن فرض نماز کے لیے علماء نے فرمایا فرض نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ایک بات اس حدیث سے ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا یہ وہ سورہ ہے کہ اس سورت کی مثل نہ تورات میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ انجیل میں اتری اور نہ ہی خود قرآن مجید میں اتری. یہ بے مثال سورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف جس کو کہتے ہیں. اور فرمائیں اس سورت کا ایک نام ہے سبع مثانی، یعنی یہ 7 سورت 7 آیات ہیں. سبع کہتے ہیں 7 کو نا، 7 آیات ہیں. اور مثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار تلاوت کی جانے والی. تو خود قرآن مجید نے بھی اس کو سبع مثانی کہا ہے. تو اس حدیث سے اب تو وقت تو ختم ہو گیا نا، اس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے کئی نام ہیں. امام بیضاوی نے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں سورۃ الفاتحہ کے 13 نام گنوائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کا جتنا زیادہ نام ہو، نام کی کثرت ذات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کا کثیر نام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے سبع مثانی. تو اب اس سورت کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.